السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسمہ تعالی وتقدس والتصلیۃ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ واشیاءہ اجمعین الی الابد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا احمد آباد یونٹ یقیناً ہدیہ تبریک کے قابل ہیں۔ ان کے تمام اعوان، انصار، ان کے اراکین جنہوں نے ایسے حساس موضوع پر عوام اور خواص کی بیداری کا خیال کیا، اور یہ اچھی بات ہے کہ ایسے موقع پر کیا کہ جو موقع عام طور پر ہماری قوم میں زکوٰۃ دینے کا موقع ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکی دور میں ہی زکوٰۃ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ باضابطہ قانون کا نفاذ، دستور العمل وہ ہجرت کے بعد قائم کیا گیا۔ روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزے کے فرض ہونے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دین اسلام میں آیا۔ آپ چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اجتماعیت کو، اپنی کمیونٹی کو مضبوط کرنے کا دستور اور اللہ کا بنایا ہوا قانون جو کل بھی قابل رشک تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے یہاں آپ لفظ شریعہ بول دیں اس پہ بھی اختلاف ہوتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں نے ایک مہر بنانے کے لیے
شرعی عدالت لکھا تھا تو اس پہ نہ جانے کتنے آئی بھی ہمارے آگے پیچھے ہو گئے، لیکن ہماری قوم ہے جو سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہمیں مجبور ہو کر اسے ادارہ شریعہ یا دارالقضاء لکھنا پڑا۔ ذرا آپ سوچئے کہ ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں۔ قوم کی غربت مٹانے کے لیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں زکوٰۃ کا نظام عطا فرمایا۔ ہمیں انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور اجتماعی طور پہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا دونوں اعتبار سے قرآن و سنت میں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہمارے شکیل بھائی راجپوت ابھی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، اس میں کچھ کا ہم استثناء کرتے ہیں، لیکن ابھی اس پہلو پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں۔ اتنی بات تو یقینی طور پر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ غریب خود کو ظاہر کرنا یا خود کو فقیر کہنا یا ہم یہ طے کر لیں کہ فلاں ضرورت مند ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت نے قانون بنایا ہے کہ ضرورت مند کون ہے اور کون زکوٰۃ کا مستحق ہے اور کسے زکوٰۃ دینا چاہیے اور کسے لینا چاہیے۔ دینے میں تو تقریباً خیال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے پیشرو شہزاد بھائی نے آپ کو بتایا کہ ہم میں کا ہر آدمی فقیر بنتا ہے جب لینا ہو۔ روایتوں پر اگر آپ توجہ کریں گے اور کھنگالیں گے تو پیغمبر نے پہلے ہی ہاشمی کو اس سے الگ کر دیا کہ ہماری اولاد وہ زکوٰۃ نہیں لے گی۔ اگر آپ قیاس لگائیں، اپنی عقل لگائیں، تو عقلی اعتبار سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر کی نظر کتنی دوربین تھی۔ وہ مجھے تو انگلش نہیں آتی، کبھی کبھی ہم لوگ رٹو طوطا بن جاتے ہیں۔ کہیں میں نے پڑھا تھا only some people can see the future، بہت کم لوگ ہیں جو مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نبوت کی نظر تھی، پیغمبر نے پہلے ہی بین لگا دیا کہ ہماری اولاد پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، چاہے وہ فقیر شرعی اعتبار سے بھی ہو جائے۔ چل کل ہو کر یہ نہ کہے لوگ کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اپنی اولاد کے فائدے کے لیے نافذ کیا۔ تو یہ ایکسیپشن بھی ضروری تھا۔ تو ہم یہ طے کریں کہ فقیر کون ہے، یا فقیر ایک آدمی جو خود کو طے کرتا ہے کہ ہم فقیر ہیں؟ نہیں، شریعت جسے طے کرے گی وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اور شریعت نے کس کو مستحق زکوٰۃ سمجھایا ہے؟ تو مصارف زکوٰۃ کا ذکر جہاں قرآن نے فرمایا، اب وہ فقیر شرعی کون ہے؟ شرعی اعتبار سے تو کہا گیا کہ کم سے کم اتنا تو ضروری ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم کسی کے پاس ہے، اس سے زیادہ لیکن منیمم اتنا ہو، تو وہ فقیر شرعی نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔
وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی فقیر شرعی نہیں ہے اور پھر ہم اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ اب آپ ذرا سوچ لیں، تو لینے والا بھی گنہگار ہے اور دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈیں، خاص طور سے ہمارے گجرات میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم کہاں سے ڈھونڈیں، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ بہت لوگوں کی زبانی سنا کہ ہم ڈھونڈیں کیسے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ زکوٰۃ، ایک صاحب کا فون آیا غالباً 2 سال پہلے کہ ہماری دکان میں مال ہے اور ہم نے اندازہ زیادہ ہی نکالا ہے، ہم نے اندازہ زکوٰۃ نکال دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے 2 لاکھ زیادہ بھی نکالا ہو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہم کس وہم میں ہیں، ذرا سوچئے، ہم کس توہم پرستی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو کہا کہ اسلام نے جو فرض کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ فرض کر لیجئے ابھی ظہر کا وقت ہوگا، ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ فرض نماز ظہر کی کتنی رکعت ہے؟ آپ 6 پڑھ لیں، ہو جائے گی؟ آپ کہیں گے ہم نے تو زیادہ ہی پڑھی نا، تو نہ کم پڑھیں گے تو ادا ہوگی اور نہ زیادہ پڑھ لیں گے تو ادا ہوگی، جتنی ہے اتنی ہی ادا کرنی ہوگی۔ تو زکوٰۃ آپ کے مال پہ جتنی ہے اس کا حساب لگانا ہوگا، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بنا حساب کے ہی زیادہ ہی نکالا ہے اٹکل، یہ شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو ہر سال اپنے مال کو کاؤنٹنگ کرنا ہوگا، حساب لگانا ہوگا، اس حساب سے پھر آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہاں، اس کے اوپر آپ جتنا چاہیں آپ صدقہ نافلہ دیتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور بات جسے پیغمبر نے بھی ذکر کیا، ایک حدیث میں امام بخاری نے فرمایا، اس میں کئی چیزوں کا ذکر ہے کہ پیغمبر نے جنت کی بشارت دی۔ اس میں ایک چیز اور ہے جو بہت مشہور ہے، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ بخاری میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ آدمی بھی ہے جسے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ رکھے گا کہ وہ کوئی صدقہ کرے اور وہ صدقہ پوشیدہ طور پر کرے، اور پوشیدگی کا یہ علم ہو کہ وہ بندہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دے تو اس کا بائیں ہاتھ بھی خبر نہ پائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر کسی کی اگر ہم مدد کرتے ہیں تو ہمارے اندر ریا کا حصہ سب سے زیادہ ہے، اور فی زمانہ یہ دکھاوے کی شکل تو اتنی اونچی ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر ہمارا ہی تذکرہ ہو۔ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کی نیت اپنی جگہ ہے، اگر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ بھائی دوسروں کو بھی سیکھ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حکم ہے کہ حسن ظن رکھا جائے، کسی مسلمان کے لیے اچھا گمان کیا جائے۔ میں جہاں تک اچھے گمان کی حد ہے تبھی تک رکھیں گے نا، اس سے زیادہ ہم اچھا گمان آپ کے لیے کیسے کر لیں گے؟ ابھی میں نے پرسوں جمعہ میں نے کہا کہ ہم اگر آپ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کر دیجئے، تو ہم دعا کرتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہم یہی ایک دعا کر دیں تو آپ ہمیں جوتا ماریں گے، حالانکہ بات غلط تو نہیں تھی۔ اگر ہم میں کا کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور ہمیں 100% معلوم ہے، جس طرح اگر وہ مسجد کبھی آیا ہی نہیں، نماز ہی ادا نہیں کیا تو فرض چھوڑ رہا ہے۔ جب فرض چھوڑ رہا ہے، تاریخ ہے، تو مجھے بتائیے کہ مستحق عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بولیں، ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ مستحق عذاب ہے کہ نہیں؟ شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ قرآن نے یہی تو سمجھایا ہے، حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جہنم میں اسے آگ کا طوق پہنایا جائے گا۔ قرآن نے فرمایا یکنزون الذہب، جو سونے چاندی کو جمع کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتا، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے عذاب، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے پیغمبر، خوشخبری دے دیجئے۔ اب ہم جیسا عالم مفتی اگر کسی کے گھر جائے اور معلوم ہے یہ بندہ زکوٰۃ کبھی دیا ہی نہیں، جبکہ اس پر زکوٰۃ واجب تھی، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، جبکہ نماز اس پر فرض ہے، اب اگر یہ بندہ ہمارے جیسا یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جہنم رسید کرے، مجھے بتائیے جوتے پڑیں گے کہ نہیں؟ لیکن بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بس اسی بات کے لیے قرآن و حدیث میں یہی تو ہے نا کہ اسے جہنم کا عذاب ہوگا۔ لیکن ایک بندہ اگر آپ کو یہی حقیقت کا اظہار کر دے تو اسے جوتے اور لات پڑنے والے ہیں۔ تو شریعت میں ہے کہ حسن ظن رکھا جائے، قانون تو یہی ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آیا اور اب مسجد میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی بے نمازی ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک عالم نے کہہ دیا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ محلے والوں نے اختلاف کیا کہ اس کو نکالو مسجد سے۔ ذرا سوچئے، ہمیں کتنا اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہے وہ سمجھیے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ لوگ اس کو ذاتیات تک لے آتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا، میں نے پوچھا بھائی آپ نے تحقیق کی کہ امام نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ پہلے وہ تو سمجھیں آپ۔ میں حسن ظن رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ ممکن ہے کہ لوگوں کو سبق دینے کے لیے، درس آموزی کے لیے امام نے ایسا کیا ہو۔ تو نے کہا پہلے بلائیے، ایک طرفہ آپ کی بات سن کے کوئی فیصلہ تھوڑی ہوگا، فیصلہ تو دونوں طرف سے، طرفین کی باتیں سننے کے بعد ججمنٹ دیا جائے گا نا۔ امام صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا 30 سال ہو گئے ہم نے اس بندے کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا۔ شرم آتی ہے کہ آپ مسجد کے ٹرسٹی ہیں، نعوذ باللہ، آپ کو کس نے متولی بنا دیا؟ قرآن و سنت کے اعتبار سے آپ متولی بننے کے قابل ہی کہاں ہیں؟ آپ نے کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا عید اور بقرعید کے علاوہ، اور بے شرمی کی حد ہو گئی کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی ملکیت جتاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی زکوٰۃ آپ کی ملکیت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے آپ انفرادی طور پہ بھی زکوٰۃ ادا کریں، مگر یہ دیکھیں کہ کون آدمی زکوٰۃ لینے کے قابل ہے اور کون قابل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ میں بہت پہلے ایک بات بولا تھا، اس کو مسئلے سے الگ رکھیے گا۔ ہاں، فقہ کے مسئلے الگ ہیں، فقہ کے مسئلے سے اس کو تھوڑا الگ رکھیے گا۔ ہمارے علماء اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، مدارس کے لیے بھی جو زکوٰۃ دی گئی یا دی جاتی ہے یا لینے کا اور دینے کا حکم ہوا ہے، فقہاء میں اس میں بھی اختلاف ہے۔ پہلے اس کو سمجھیے۔ ہم لازمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مدرسے میں زکوٰۃ دیں گے تو 100% زکوٰۃ کی ادائیگی ہو ہی جائے گی، کیونکہ اس میں فقہاء کا اختلاف بھی ہے۔
اب اس میں دینے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ ریزن کچھ اور ہے۔ اب وہ ریزن یہ ہے کہ اس لیے آپ نے سنا ہوگا علماء کہتے ہیں کہ وہ مدرسے جس میں غریب طلبہ، نادار طلبہ پڑھتے ہوں، اگر وہ نادار اور غریب طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، ان کے انتظامات ہیں کھانے پینے وغیرہ کا، تو پھر ان کو لینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک الگ گہرائی ہے کہ اس کا وکیل کس کو بنایا جائے، وہ محصل، وہ چندہ لینے والا، وہ اس کا وکیل، یا وہ جو مدرسے کا ناظم بنا ہے وہ وکیل بنے گا۔ یہ تھوڑی گہرائی ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے ابھی۔ پھر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گتھیاں لا کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم تو سیدھی بات سننے والے ہیں، صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ کہا گیا ہے کہ آپ اصل میں ان بچوں کو اس زکوٰۃ کا مستحق بنائیے، اور وہ بچہ خود، جس طرح ایک حدیث میں ہیلا بیان کیا گیا کہ پیغمبر ایک خاتون کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ گوشت کا ایک پیالہ موجود، حضور کی خواہش ہوئی کہ میں اس گوشت میں سے کھاؤں، لیکن چونکہ انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر صدقہ نہیں کھاتے، تو کہا کچھ ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ؟ کہا حضور یہ تو صدقہ ہے، یہ تو صدقہ ہے۔ اور وہ یہ سوچ کے خاتون کہہ رہی ہیں کہ چونکہ صدقہ آپ تو کھاتے نہیں ہیں، یہ صدقہ ہے۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ تمہارے لیے نہ ہے، اور جب تم مستحق ہو، تمہیں اس کا مالک بنا دیا گیا، تو اب وہ صدقہ نہیں رہا، اب تم جب کسی کو دو گے تو وہ اب صدقہ نہیں، ہدیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب حکم یہ ہوا کہ اگر آپ مدرسے کے نادار اور غریب بچوں پر بھی اس کو خرچ کرتے ہیں تو پہلے اس کا ہیلا کیجئے، اب اس ہیلے کے بعد ہی اس کا استعمال ہوگا۔ اب پھر آپ پوچھیں گے، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی تو پھر یہ ہیلا ہم ہاسپٹل کے لیے بھی کر لیں، یہ ہیلا ہم ڈائریکٹلی کسی کالج کے لیے بھی کر لیں، یونیورسٹی کے لیے بھی کر لیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ جہاں مدرسے میں جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، خالص دینی تعلیم ہے، جب اس کے لیے اختلاف ہے کہ اختلاف کے بعد بھی ہم کو 10 بار سوچنا ہے کہ کہاں ہوگا اور کہاں استعمال نہیں ہوگا، تو جہاں کوئی راستہ ہی نہیں فقہا نے رکھا ہے وہاں ہم فوری طور پر آپ کو اجازت نہیں دے دیں۔ یہ جو قانون فقہ کا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے جیسے کرشمہ کیا ہے، کرشمہ فلیٹ، وہاں ہمارے ایک پروگرام میں ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی، سوال رکھا تھا انہوں نے، اور انہوں نے یہ سوال رکھا کہ بھائی غربت کا جو مسئلہ ہے، افلاس کا جو مسئلہ ہے، وہ اتنا گر گیا ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور ادھر آپ کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا، تو 7.5 تولہ سونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی رقم بڑھ گئی، لیکن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کتنی ہوتی ہے؟ اس وقت میں 5,000 تھی تقریباً، تو کہا 5,000 جس کے پاس ہو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اور اس کو 1.5 لاکھ روپے کا آپریشن کرانا ہے، جیسے ڈاکٹر راشد صاحب نے فرمایا۔ ہمارے کوئی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک عالم تشریف لائے تھے، ان سے بھی انہوں نے گفتگو کی، میں بھی بیٹھا تھا، میں نے کہا آپ کی بات وجہ ہے، لیکن اگر آپ عقل بھی لگائے، قیاس آرائی کریں، تو ایسا لگتا ہے، دیکھیے قرآن و سنت میں اس کی تفصیل نہیں ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ شاید جس زمانے میں یہ 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ یہ جو لمیٹیشن رکھی گئی تھی،
ہو سکتا ہے کہ 7.5 تولہ سونے کی چاندی کی رقم اور 52.5 تولے کی چاندی کی رقم اور 7.5 تولہ سونے کی رقم تقریباً برابر رہی ہو۔ اب چاندی کی قیمت تھوڑی ہو گئی کم، سونے کی قیمت بڑھ گئی، اب تو اور بڑھ گئی، آسمان چھو لیا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک آدمی مجبور ہے، علاج کرانا چاہتا ہے، ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے، شرعی نہیں تو طبی تو ضرورت ہے نا، تو اب اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، پہلے سمجھیں آپ۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت جو رقم ہے یا 7.5 تولہ جو بھی ہے، اس کے لیے شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ اس پر پورا سال گزرا ہو۔ اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں آج پیسے آئے تو آج ہی ہم پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا، نہیں، اس مال پر سال پورا گزرا ہو، اور پورا سال گزرنے کے بعد یہ پورے سال آپ کے پاس مال موجود ہو، تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے آپ قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی کے لیے پورا سال مال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے دن قربانی کرتے ہیں؟ 3 دن نا؟ تو 3 دن جو قربانی کے ایام ہے اس میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ پر قربانی واجب۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکمل سال آپ کا گزرا ہو، تب آپ پر قربانی ہوگی، تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہمیں کس کو دینا ہے، زکوٰۃ لینے کا مستحق کون ہے، کب کیسے دیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ڈھونڈنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کس کو دیں، ہم کہاں ڈھونڈیں۔ تو یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا احمد آباد یونٹ نے آپ کی سہولت کے لیے بڑا اچھا موقع فراہم کر دیا ہے۔ یہ اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ ڈھونڈنے کے بارے میں اگر تشویش میں ہیں تو یہ ان کا کام ہے، یہ ڈھونڈ لیں گے۔ آپ ان کے پاس زکوٰۃ رقم آپ کی اپنے حفاظت سے ان کے پاس جمع کروا دیں۔ یہ ایسے ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے، کئی لوگ ہمارے پاس بھی آئے، ہم نے کہا بھائی آپ جماعت اسلامی کے آفس میں جائیں، آپ کی مدد ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان پر یقین کریں، وشواس کریں، اور ٹرسٹ کر کے آپ ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں، یہ ضرورت مندوں تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری قوم کو، ہم سب کو بیدار مغزی عطا فرمائے، اور ہم سب پر اللہ تعالی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ صدائے ساز آئے نہ آئے، سمجھ میں راز آئے نہ آئے، ہمیشہ گوش بر آواز رہنا، کوئی آواز آئے نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔